ایک افسوسناک واقعہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے اندر رونما ہوا، ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے، اور ان میں ایک جو خطرناک زیادہ تھا وہ سیالکوٹ میں ایک شیعہ ذاکر کا قتل ہے اور شہادت ہے کہ ناصبی گروہ نے یہ جرم کیا ہے، یہ جنایت کی ہے، اور مجلس کے دوران اس ذاکر کو گولی کا نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان میں پہلے مذہبی دہشت گردی کی ایک شکل نمایاں رہی ہے جس میں زیادہ تر دیوبند مسلک کے افراد ملوث تھے، بعض بہت ہی مٹھی بھر جماعت، نہ کہ سب دیوبند، ایک مٹھی بھر جماعت دیوبند کی اس جرم میں شریک تھے، جنہیں باقاعدہ اس کے لیے تیار کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، جیسے سپاہ صحابہ، جیسے لشکر جھنگوی اور ان سے بننے والی دیگر ٹولیاں تھیں کہ الحمدللہ افواج نے اور فورسز نے ان کے اس نیٹ ورک کو توڑا ہے۔ ہر چند ختم نہیں ہوئے، موجود ہیں، ابھی ان کے بنیادی یونٹ موجود ہیں، سیل موجود ہیں، لیکن ایکٹیو نہیں رہے۔ اس حد تک دہشت گردی اس موضوع والی ختم ہوئی ہے جو تکفیری تھے، شیعہ کی تکفیر کرتے تھے اور مختلف ہیلے بہانوں سے یہ عمل انجام دیتے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ سے پاکستان میں دہشت گردی اور تکفیریت دیوبند سے منتقل ہو گئی ہے بریلوی مسلک کے اندر، اور بریلوی مسلک کو پہلے سے یہ شاید ان کے بھی بعض لوگوں کو، مٹھی بھر لوگوں کو، ورنہ بریلوی مسلک کے اندر بہت جید شخصیات موجود ہیں جو اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت میں کچھ بریلوی کہلاتے ہیں، کچھ بریلوی نہیں کہلاتے، یہ تقسیم ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ویسے بالعموم تو اہل سنت اپنے آپ کو سارے کہتے ہیں، شیعہ کے مقابلے میں سب باقی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن اہل سنت کی ذیلی تقسیم کے اندر اہل حدیث اہل سنت سے ہٹ کر شمار ہوتے ہیں، دیوبند اہل سنت سے ہٹ کر شمار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو خاص اعتقاد جو اہل حدیث یا دیوبند کا اعتقاد نہیں رکھتے، اعتقادی طور پر جو چند عقیدے مخصوص قسم کے رکھتے ہیں، وہ اہل سنت کہلاتے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اولیاء اللہ کے مزار بناتے ہیں، ان مزاروں پہ جاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، یہ سب اہل سنت کہلاتے تھے۔ دوسرے مسالک کے اندر یہ چیزیں قدغن ہیں، ممنوع ہیں، محفل میلاد نہیں کرتے، جائز نہیں سمجھتے، اور اس طرح کی اور وجوہات ہیں۔ یہ اہل سنت اکثریت میں ہے پاکستان کے اندر، ان میں سے کچھ بریلوی کہلاتے ہیں، سارے بریلوی نہیں ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی جو معروف بر صغیر کے علماء میں سے گزرے ہیں اہل سنت کے، ان کے پیروکار، چونکہ وہ بریلی کے تھے، ہندوستان کے شہر بریلی سے تعلق رکھتے تھے، وہ بریلوی کہلاتے ہیں، لیکن بہت سارے اکابرین ایسے اہل سنت کے ہیں جو بریلوی نہیں کہلاتے۔ باہر کے اہل سنت اکثریت میں ہیں، ان کے ہاں یہ چیزیں جائز ہیں، جیسے شیعہ کے ہاں زیارت قبور جائز ہے، درود سلام جائز ہے، میلاد جشن وغیرہ جائز ہے، کرتے ہیں، اہل سنت بھی یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ان اہل سنت میں جو بریلوی شاخ ہے، ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ شوق چڑھا کہ دوسرے مسالک نے دہشت گردی کی، فرقہ واریت کی، تکفیر کی، تو انہیں شاید کچھ مل گیا ہے، انہیں نہیں ملا، یہ دیر سے اس میدان میں اترے اور انہوں نے بھی انہی کا راستہ اپنایا ہے، ان کے بعض گروہ نے، اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت
کا پرچار کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور سب سے بڑا بغض ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کی تعریفیں کی جائیں۔ جیسے امام حسین سے تو کوئی بغض نہیں کرتا نام لے کر، لیکن یزید سے محبت کوئی کرے تو یہ بغض امام حسین ہی سمجھا جاتا ہے، بغض اہل البیت ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دشمنان ہیں جنہیں رسول اللہ نے اہل بیت کا دشمن، اللہ کا دشمن قرار دیا ہے، ان سے محبت کا اظہار یہ ناسبیت کی علامت ہے۔ خب ایک عمل پہلے تھا جو ختم نہیں ہوا لیکن فعال نہیں ہے، اب یہ نیا سلسلہ، ایک نیا پاکستان کے اندر تشدد اور شدت پسندی اور انتہا پسندی فروغ پا رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، اس کو ہوا دے رہے ہیں بریلویت کے اندر۔ بعض دھڑے اور تنظیمیں ان کی بنی ہیں اس گمان اور وہم کے ساتھ کہ پچھلوں کو یا دیگر مسالک کے دہشت گردوں کو شاید دہشت گردی سے بہت فائدہ مل گیا ہے، یہ محروم رہے ہیں، تو انہوں نے دیر سے یہ شروع کیا۔ عرصے سے یہ فضا بنا رہے ہیں اور اپنا رخ پہلے منکرین ختم نبوت کے اوپر زیادہ ان کا تھا، جو سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ناسبی گروہ ہے اس کا رخ تشیع کی طرف مڑ گیا ہے، اور اہل سنت جو محب اہل البیت ہیں ان کے بھی اتنے ہی دشمن ہیں جتنے شیعہ کے دشمن ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد اہل سنت کی محبین اہل البیت ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ شیعہ سے زیادہ ہیں تو مبالغہ نہیں ہے، یہ میں آگاہی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ شیعہ نے موروثی محبت لی ہے، معرفت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے بعض محققین معرفت کی بنیاد پر یہ محبت اہل البیت سے رکھتے ہیں اور قربانی بھی دیتے ہیں، اس راہ میں بہت کچھ قربانیاں دی بھی ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ ان کے بھی یہ دشمن ہیں، یہ ناسبی، اور کئی واقعات تشدد انہوں نے اپنا ثابت کیا ہے، تشدد والی صلاحیتیں اپنی انہوں نے ثابت کی ہیں، اور ریاست نے ان کو چھوٹ دی ہے۔ جس طرح پہلے دیوبند کے اندر جو متشدد تھے ان کو ریاستی سہولتیں فراوان میسر آئی ہیں ضیاء الحق کے دور میں اور بعد میں ضیاء الحق کے وارثین کی طرف سے، ابھی ان بریلوی ناسبیوں کو کافی سہولتیں حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں ووٹوں کی خاطر، کہ ان کے ساتھ ہم سمجھوتا کریں تو ہمیں ووٹ ملیں گے۔ اور یہ طبقہ ملک کے اندر وہی فضا انتہا پسندی اور شدت پسندی والی بنا رہا ہے، ریاستی ادارے دیکھ رہے ہیں، اور جس کا آغاز پہلے بھی ہو چکا ہے کئی اور ان کی کارروائیوں سے، اور اب سیالکوٹ کے سانحہ سے یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ دہشت گردی کی نئی لہر بریلوی ناسبیت کے ہاتھوں شروع ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ جرم کیا ہے، یہ جنایت کی ہے۔ دوسری طرف سے بھی اس مسئلے کو مدد پہنچائی جاتی ہے، بہانے دیے جاتے ہیں یہ افراد، یعنی اہل سنت کے مقدسات کی بعض اوقات سریعاً یا اشارتاً توہین کی جاتی ہے، جس سے ان کو بہانہ مل جاتا ہے اپنے صفوں میں انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے، اور وہی دہشت گردی والے لشکر بنا چکے ہیں، مسلح لشکر ان کے بن چکے ہیں، صرف ابھی وقت کے منتظر ہیں یا اشارے کے اور سگنل کے منتظر ہیں۔ جن طاقتوں نے انہیں وسائل دیے ہیں، جن طاقتوں نے انہیں مسلح کیا ہے، ان کی طرف سے سگنل کے منتظر ہیں یا وقت کے منتظر ہیں، تاکہ یہ وہی کام کریں جو پہلے دوسرے مسلک کے دہشت گرد کرتے رہے ہیں۔ اس کے صد باب کے لیے جوابی دہشت گردی نہیں ہے، جوابی تشدد نہیں ہے، جوابی انتہا پسندی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے کے لیے بہترین عمل وہ ہے جو یہاں عروۃ الوثقیٰ سے جاری ہے
یعنی تمام مسلمانوں کو جوڑا جائے، ان کی غلط فہمیاں دور کی جائیں اور انہیں تمام اسلام کے مقدرات و مقدسات کے ساتھ منسلک کیا جائے، جس طرف جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، فرقہ وارانہ فضا، تکفیری فضا سے باہر آئیں، اور اہل البیت چونکہ مشترکہ میراث ہیں تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کی، قرآن کی، اس وجہ سے اہل البیت علیہ السلام کے نام پر سب مسلمان متفق ہیں سوائے اس ناسبی گروہ کے۔ تو وحدت کا جو عمل ہے وہ سب ان فتنوں کی ناکامی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ بعض اوقات ہم سے پوچھتے تھے وحدت کے کانفرنسوں میں شریک ہونے والے مہمان کہ آپ ان کانفرنسوں اور وحدت کے بعد چاہتے کیا ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ہم کوئی سیاسی مذہبی جماعت بنانا چاہتے ہیں، ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو انہیں یہی جواب ملتا تھا کہ ہم صرف وحدت ہی چاہتے ہیں، وحدت سے آگے ہم کچھ نہیں چاہتے، اگلا کام وحدت نے خود کرنا ہے۔ وحدت میں اتنی اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے کہ وحدت اپنا کام خود کر سکتی ہے، اپنے اہداف حاصل کر سکتی ہے۔ ہمارا کام اس نفرت کی فضا میں اور اس بغض و عناد و تکفیریت کی فضا میں صرف وحدت قائم کرنا ہے، جو الحمدللہ اللہ کے مدد سے شروع ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کاموں کے حامی ہیں، بظاہر مخالف ہیں دہشت گردی کے، قتل و غارت کے، لیکن در حقیقت اس قتل و غارت اور دہشت گردی کا فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو لاشوں کی سیاست کرتے ہیں، لاشوں پر تجارت کرتے ہیں، لاشوں پر اپنے نام بناتے ہیں، لاشوں کے اوپر آ کر کھڑے ہو کر جو اظہار نمایاں کرتے ہیں، اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بظاہر لگتے ہیں کہ یہ ان کو افسوس ہوا ہے شہداء کا، لیکن حقیقت میں خوشحال ہیں، چونکہ جس کام سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ تھوڑا ہی اس کو برا سمجھتا ہے، لہٰذا یہ در پردہ ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ یہ جو لاشوں پہ آ کے، آپ کو یاد ہوگا، شاید اس نسل جوان کو تو یاد نہیں ہوگا، باقی لوگوں کو یاد ہوگا کہ لندن میں MQM کے ایک بانی رہنما قتل ہو گئے تھے۔ MQM جو تنظیم بنائی ہے، الطاف حسین، عامر خان اور اسی طرح ایک اور ان کا اتفاق یا ایسا نام تھا ان کا، اور ایک وہ جو مقتول ہیں فاروق، کیا نام تھا ان کا، عمران فاروق، یہ الطاف حسین نے قتل کروایا اس شخص کو۔ آپس میں ان کی چپکلش ہو گئی، عمران فاروق کے علیحدہ ہونے کے امکان پیدا ہو گئے، وہ اندرونی طور پر ٹوٹ گئے ان سے۔ دونوں لندن میں تھے، تو انہوں نے، جو ثابت ہو چکا ہے، لندن پولیس نے بھی ثابت کر دیا کہ انہوں نے قتل کروایا ہے، پاکستان پولیس نے بھی ثابت کر دیا ہے، عدالتوں میں فیصلے بھی ان کے آ گئے ہیں، قاتل پکڑے بھی گئے ہیں، قاتلین نے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ ہم نے کس کے کہنے پر یہ قتل کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا ڈرامہ عمران فاروق کی لاش پر الطاف حسین کا ڈرامہ تھا۔ وہ رو رو کے بے ہوش ہو رہا تھا، دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، جس کو خود قتل کروایا اسی کی مقتول کی لاش پر قاتل دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ اور وہ کلپ موجود ہے انٹرنیٹ پر کہ اللہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا عمران بھائی کے بغیر، اور مجھے برداشت اور صبر کی توفیق عطا، اب دنیا میں میرے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح کی وہ بکواس کر رہا تھا اس میں، جس کو مروا کے اس کے لاش پر اس طرح سے بین کر رہا تھا۔ اب یہ طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو لاشوں کی سیاست کرتے ہیں، لاشوں کی تجارت کرتے ہیں، انہیں لاشیں چاہیے ہوتی ہیں۔ کس طرح سے یہ لاشیں بنے تاکہ ان کی سیاست چمکے، ایشو بنے؟ اگر امن ہے، کوئی مارنے مرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، دہشت گردی نہیں ہے، ان کی سیاست ناکام ہے، یہ فیل ہے، ان کا کچن بھی نہیں چلتا، ان کی گاڑی کا پٹرول نہیں ہوتا،
ان کو یہ لاشیں چاہیے ہوتی ہیں، لاشیں بنانے کے لیے یہ حمایت کرتے ہیں، سہولت کاری کا کام کرتے ہیں لوگوں کو، تاکہ فرقہ واریت کی فضا بنے اور اس طرح کے اظہارات کیے جائیں۔ آپ یہی مرحوم ذاکر جو شہید ہوئے ہیں، انہی کے کلپس دیکھیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ ان سے ایسی مجالس پڑھوائی گئیں، ان سے یہ کام کروایا گیا، اور پھر اس کے مقابلے میں دوسری پارٹی تیار بیٹھی ہوئی تھی اور یہ واردات ہوئی۔ جنہوں نے کیا اور جنہوں نے کروایا سارے سامنے برملا ہیں کہ کیوں یہ فضا بنائی جاتی ہے۔ بھلے شیعہ سنی اختلاف ایک حقیقت ہے اور سب کے علم میں ہے، وہ اختلاف ظاہر کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے، سب کو حق ہے اپنا مذہب بیان کریں، لیکن توہین کرنا کسی مذہب کی، ان کے مقدسات کی، اور بدتمیزی کرنا، یہ کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، خصوصاً تشیع چونکہ اہل البیت کا مذہب ہے۔ اہل البیت با طہارت ہستیاں ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہیں، پاک ہیں۔ پاک ائمہ کا مذہب میں نہ لعنت ہے، نہ فوش ہے، نہ یہ بدتمیزی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باہر سے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بنو امیہ نے فحاشی شروع کی ہے، نہ اہل البیت نے۔ بدتمیزی کے بانی بنو امیہ ہیں، اہل البیت نہیں ہے۔ اہل البیت کو گالیاں بنو امیہ دیتے تھے، اہل البیت نہ خلفاء کو دیتے تھے، نہ بنو امیہ کو، نہ اپنے دشمنوں کو۔ اہل البیت سے کہیں بھی گالی منقول نہیں ہے، نہ حکم دیا ہے نہ دی ہے خود۔ بدتمیزی نہیں ہے، اہل البیت کا پاکیزہ مذہب ہے۔ اہل البیت نے فقہی اختلاف ظاہر کیا، اعتقادی اختلاف ظاہر کیا، جہاں جہاں اہل البیت کو دوسروں سے اختلاف تھا، اہل البیت نے چھپایا نہیں، پنہان کاری نہیں کی۔ ہر چیز میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں، وضو کرنے میں اختلاف تھا اہل البیت کو دوسرے فقہا سے، اہل البیت نے وہ اختلاف ظاہر کیا کہ وضو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے میں اختلاف تھا، وہ ظاہر کیا۔ باقی تمام احکام میں، فقہ میں، عقائد میں، جہاں جہاں اہل البیت کو دوسروں سے اختلاف تھا، بغیر خوف کے اس اختلاف کا اظہار کیا۔ لیکن اس پورے نظام میں، پورے اختلاف میں کہیں بھی ذرا کوئی ذیلی اشارہ بھی توہین کا نہیں ہے، اور گالی کا نہیں ہے، سب و شتم کا نہیں ہے، لعنت کا نہیں ہے۔ یہ بنو امیہ نے کیا تھا، اور یہ تعجب ہے مجھے، کربلا میں بھی جو کچھ بنو امیہ نے کیا تھا وہ شیعوں کو بتایا گیا کہ یہ کربلا کی سنتیں ہیں، یہ کرو آپ، اور یہ ڈٹ گئے اور ساری وہ سنتیں انجام دیتے ہیں۔ کربلا میں جو کچھ بنو امیہ نے کیا اور کروایا، وہ انہوں نے عزا کی رسمیں بنا لی، اور جو امام حسین نے اور اہل البیت نے کیا وہ یاد ہی نہیں ہے ان کو۔ اسی طرح بنو امیہ نے جو کچھ بدتمیزی، لعن طعن، سب و شتم کی رسم ڈالی، وہ کسی نے ان کو بتا دی کہ یہ مذہب ہے اہل البیت کا، یہ نہیں ہے۔ اہل البیت کا مذہب ادب کا مذہب ہے، احترام کا مذہب ہے، اور یہ تو خود بیان کرتے ہیں سارے کہ قاتل بھی جب اہل البیت کا قاتل اہل البیت کے پاس آتا ہے وہ اس پر بھی احسان کرتے ہیں، یوں نہیں کہ وہ ہاتھ آیا ہے تو اس کی۔ یا امیر المومنین کے سامنے ایک جنگ میں امیر المومنین کا حریف اور رقیب ننگا ہو گیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ کیوں ننگا ہوا؟ اس نے سب پورے کپڑے اتار دیے۔ کیوں ہوا؟ چونکہ اسے پتا تھا کہ باحیا ہیں، علی باحیا رہبر ہیں، میں بے حیائی کروں گا تو وہ حیا سے مجھے چھوڑ دے۔ ایسا ہی ہوا، اس نے بے حیائی کی، امیر المومنین نے آنکھیں بند کر کے منہ موڑ لیا، وہ بھاگ گیا۔ یہ اہل البیت ہیں۔ اہل البیت تو ہرگز نہ بے حیائی، نہ بے شرمی، نہ بدتمیزی، نہ بے ادبی، یہ اہل البیت کے مذہب و مکتب کے قریب بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ بعد میں وارد کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ یہ اہل البیت کے فضائل کا نام یہ ہے، یہ نہ کریں۔
البتہ ناسبی ہر بہانہ ڈھونڈ، چونکہ انہیں شیعہ سے نہیں، ناسبی یہاں دو قسم کے پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، ایک شیعہ مخالف ہیں، ایک اہل البیت کے مخالف ہیں۔ یہ شیعہ مخالف، ان کی غلط فہمیاں ہیں، یہ کچھ ہمارے اعمال دیکھ کر بدظن ہو جاتے ہیں، لیکن اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، اہل البیت سے نفرت نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے، اہل البیت کا احترام کرتے ہیں اور اپنی مجالس میں ذکر کرتے ہیں اور نہایت اعلیٰ ذکر کرتے ہیں، لیکن شیعہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ خوب یہ شیعہ کو چیلنج ہے کہ جب وہ ہم بھی اہل البیت کو مانتے ہیں، وہ بھی اہل البیت کا احترام کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کی غلط فہمیاں دور کریں، تشیع کے بارے میں یا شیعہ کے بارے میں جو ان کے ذہنوں میں غلطیاں ہیں اسے ہم برطرف کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو شیعہ کے دشمن ہیں، شیعہ سے پہلے اہل البیت کے دشمن ہیں۔ ناسبی وہ لوگ ہیں، بنو امیہ کے پیروکار، جو بھی بنو امیہ کے نعرے لگاتے ہیں، بنو امیہ کی سیاست کے نعرے لگاتے ہیں، بنو امیہ کی شخصیات کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ناسبی ہیں۔ یہ منتظر رہتے ہیں کوئی بہانہ انہیں ملے تاکہ تشیع پر اور اہل بیت کے ماننے والوں پر حملے کریں، اور یہ دونوں کے دشمن ہیں۔ وہ سنی جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یہ ان کے بھی ناسبی دشمن ہیں، اور شیعہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے بھی دشمن ہیں، دونوں کے ایک جیسے دشمن ہیں۔ اب یوں نہیں کہ انہوں نے ایک شیعہ ذاکر قتل کیا ہے تو آگے نہیں کریں گے، یہ کریں گے۔ میں یہیں سے اہل البیت کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ سب ناسبیوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ ناسبی اتنا مال وصول کر چکے ہیں کہ یہ کسی کی بھی جان لینے کے لیے تیار ہیں، چونکہ انہیں اس تجارت کا دیر سے پتہ چلا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا دوسرا مسلک پہلے دہشت گردی اور تکفیریت سے بہت کچھ کما چکا ہے، اپنے بڑے مضبوط ادارے بنا چکا ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بھی جائیں اور ہم بھی یہی دھندا کریں، ہم بھی قتل عام کریں۔ محبین اہل البیت کا، خواہ وہ شیعہ میں سے ہیں یا سنی میں سے، آپ نے دیکھا داتا دربار میں انہوں نے کتنی توہین کی بہت جید علماء اور شخصیات کی، کیونکہ وہاں تو کوئی شیعہ نہیں تھا۔ ابھی داتا دربار کا عرس ہوا چیلم کے دن، جس دن چیلم ہوتا ہے 20 صفر کو، اسی دن داتا دربار کا 3 روزہ عرس بھی ہوتا ہے، اور اسی دن انہوں نے داتا دربار میں اہل سنت علماء اور شخصیات کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ بدتمیزی نہیں رہے گی، ان کو گولیاں بھی ماریں گے۔ یہ یوں نہیں کہ صرف شیعہ ذاکر یا شیعہ خطیب یا شیعہ علماء ان کے زد میں ہیں، اہل سنت کے اس سے بھی زیادہ دشمن ہیں۔ یہ داتا دربار میں جو اہل سنت کی بے حرمتی ہوئی ہے کیوں کی ہے؟ کیا ان اہل سنت میں اور ان اہل سنت میں کس چیز کا فرق ہے؟ صرف اہل البیت کا فرق ہے۔ وہ جو بلوا کرنے والے تھے وہ دشمنان اہل البیت، اور جو سٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے اہل البیت کی تعریفیں کرنے والے تھے ان کے یہ دشمن تھے، اور اس طرح سے۔ لہٰذا یہ شیعہ سنی معاملہ نہیں ہے، یہ اہل البیت بنو امیہ کا یہ قبیلہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ کاروبار کریں، اہل البیت کی دشمنی میں بغض میں آ کر ہم قتل عام کریں تو انہیں کچھ مل جائے گا۔ غلط فہمی میں ہیں، جس طرح پہلے والے ناکام ہوئے ہیں اور رسوا ہوئے ہیں، یہ بھی اسی طرح ناکام اور رسوا ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ان کو خوراک مہیا کرتے ہیں، ان کو ماہانہ دیتے ہیں، وہ بھی باز آئیں، وہ نہ کریں یہ کام۔ ذاکروں کو لالچ دے کے یا کسی بھی بہانے سے ان سے یہ باتیں نہ کروائیں، تاکہ یہ بہانہ ملے، جواز ملے کہ انہوں نے توہین کی ہے یا انہوں نے، اور سرپرستی نہ کریں ان کی۔ یہ خطرناک کھیل ہے۔ پاکستان کے ذمہ دار ادارے، بعد میں آپ آپریشن کے ذریعے امن قائم کرو، آپریشن سے پہلے ابھی وارد عمل ہو ادارے، اور یہ دونوں فریق ان کو روکیں کہ آپ اشتعال انگیزی نہ کرو، اور دوسروں کو روکیں کہ وہ دہشت گردی کی جو تیاری کر چکے ہیں یہ اسلحہ ان سے برآمد کریں، اور یہ لشکر نہ بننے دیں۔ ان کو پاکستان کو آگ میں جھونکنے کی مہلت ادارے نہ دیں۔ مومنین بھی توجہ رکھیں، مجالس جب کرتے ہیں ان مجالس کے اندر بھی حفاظتی انتظام کریں، اہتمام کریں، جلوسوں کے اندر بھی، اور اس طرح آسانی سے اپنی قیمتی جانیں ان کے سامنے نہ رکھیں۔